اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے کام کے لیے چنا ہے، اور بات یہ ہے کہ ہم سب مل کے جب بیٹھ کر فارغ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے بھی قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، تو الحمدللہ ہمارے اندر کچھ نہ کچھ ضرور ایک اسپارک ہوتے ہیں نا، جیسے آگ کی ایک چنگاری ہوتی ہے نا، وہ بھی ہمارے دل میں لگ جاتی ہے، اور اس چنگاری سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں جو عام لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے، تو ہمیں نظر آنے لگتا ہے کہ ہم کیا غلط کر رہے ہیں، اور ہمیں موٹیویشن ملتی ہے کہ ہم نیکی کے کام کریں، اپنی نمازوں کو خوبصورت بنائیں، اور مل کر بیٹھنے کا فائدہ زیادہ ہے۔ اگر آپ ابھی اکیلے بیٹھ کر قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہو تو وہ بات نہ ہو جو مل کر بیٹھ کر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مل کر بیٹھنا محفل ہے اللہ کے قرآن کی، اس کی ایک الگ ہی فضیلت اور برکتیں ہیں، لہٰذا ہم مل کر بیٹھ رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور انشاءاللہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اپنا قرآن ہمیں بہترین طریقے سے سمجھا دیں۔ اس صورت کے پس منظر میں کچھ آیات آتی ہیں۔ اس صورت کے شان نزول میں اس طرح کی آیات آتی ہیں کہ یہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اشراف قریش بیٹھے گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک ابن ام مکتوم نابینا تھے، تشریف لے آئے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی باتیں پوچھنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کچھ ناگواری محسوس کی اور کچھ بے توجہی سی برتی، چنانچہ تنبیہ کے طور پر ان آیات کا نزول ہوا۔ اب کیا ہے کہ ان آیات کے اندر اس طرح سے ڈائریکٹ آیات آ رہی ہے نا، عبس و تولا، وہ توڑ شروع ہوا اور منہ موڑ لیا، صرف اس بنا پر کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا، تجھے کیا خبر کہ وہ سنور جاتا، یعنی کہ تزکیہ اختیار کر لیتا، پاکیزگی اختیار کر لیتا، یا نصیحت سنتا اور اسے نصیحت فائدہ پہنچاتی۔ تو میں نے آپ کے سامنے پس منظر رکھا ہے، اور اس میں خلاصہ یہی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے قریش کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت انہماک سے لگے ہوئے تھے ان کو تبلیغ کرنے میں۔ تو اچانک عبداللہ بن ام مکتوم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہلکی سی ناگواری آئی، اور وہ نابینا تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ اشراف قریش کو اگر دین سکھا رہے ہیں، تو اگر اس طرح سے اچانک سے اس طرح کے لوگ آ جائیں گے تو کیا آپ توجہی برتیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ چاہتے ہوئے یہ ہو گیا تھا، کوئی انٹینشنلی آپ نے نہیں کیا تھا کہ ہم اللہ معاف کرے والی آیات سنیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ہمارے دماغ میں غلط آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل ایک مائنر باریک سی بھی غلطی اگر ہوتی تھی، ویسے ہوتی نہیں تھی، میرا مطلب ہے کہ جو عام لوگوں کے لیے گناہ نہیں کنسیڈر ہوتی، انبیاء کے لیے وہ چیز بھی اگر ذرا سی بھی ناگواری آ جاتی تو اس کی کریکشن بھی اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ وہ رول ماڈل ہوتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے لیے اصلاح کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس صرف اور صرف اس لیے اٹینشن کے ساتھ قریش مکہ کو پڑھا رہے تھے کہ شاید وہ دین کی طرف آ جائیں، اور پوری اٹینشن دے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ معاف کرے کوئی ایسی نیت نہیں تھی، لیکن بس ہلکے سے ماتھے پہ بل آ گئے تو اس کی بھی اللہ نے کریکشن کر دی۔ تو اس سے یہ بات نظر آتی ہے کہ جس انسان کا مقام اور مرتبہ جتنا زیادہ بلند ہوتا ہے نا، تو اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، پکڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کو ایک بات کہوں کہ ہم سب جب ہے نا دین کی طرف آتے ہیں اور عام لوگ دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں، اللہ معاف کرے حرام کمائے جا رہے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے گھروں میں برکتیں ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک گھر بھی دے رہے ہیں، ان کو گاڑیوں پہ گاڑیاں دے رہے ہیں، اور ان کا بہترین لائف اسٹائل ہے۔ لیکن جو لوگ بیچارے حلال روزی کما رہے ہیں اور بہت محنت مشقت کر رہے ہیں، اور سم ٹائمز اللہ تعالیٰ ویسے حلال میں بھی برکت تو دیتے ہیں، لیکن سم ٹائمز انسان کی آزمائش کی وجہ سے اسے اس لیول کا نہیں مل رہا ہوتا جس لیول کا وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرے لیے حلال پر ہی قائم رہتا ہے یا حرام کی طرف نہ چلا جائے، تو بس اللہ تعالیٰ امتحان کے طور پر اس کو کم دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے اس حلال والے انسان کو امتحان میں ڈال رہے ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں اور اسے پاک کرنا چاہتے ہیں دنیا میں ہی، کہ وہ دنیا میں ہی پاک صاف ہو جائے اور میرے پاس آ جائے۔ لیکن ہم کتنے کم ظرف ہوتے ہیں نا، ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ حرام کمائی کے لوگوں کے پاس یہ ہے وہ ہے، اور حلال والے لوگ بیچارے پیچھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے نا، اسے اتنا زیادہ پکڑ میں رکھتا ہے، اور اس کی چھوٹی سی غلطیوں کی بھی پکڑ ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو لوگ دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں ان کی زندگی ہر لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں تو ان کی زندگیوں میں آزمائش بھی آ رہی ہے، بیماری بھی آ رہی ہے،
تو یہ ساری چیزیں صرف اس لیے آتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی مائنر سی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں، جس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں اور تھوڑے دنوں بعد ایک جھٹکا دے دیتے ہیں۔ لیکن وہ انسان جس کی اللہ کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، جو الٹی سیدھی زندگی گزار رہا ہے، تو اللہ کو اس کی کوئی خاص پرواہ نہیں ہے، تو پھر اللہ کیا کرتے ہیں، اس کی رسی کو دنیا میں دراز کر دیتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر اس کی رسی کو کھینچ لیا جاتا ہے اور اس کو دنیا میں بھی پھر مشکلات کا شکار ہونا پڑتا ہے اور آخرت میں بھی مشکلات کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے یہ غلطی تھی نہیں اگر ہم بیٹھے ہوئے ہوں اور اگر ہم کسی محفل میں بیٹھے ہوئے تبلیغ کر رہے ہیں، مثال کے طور پر میں پڑھا رہی ہوں، لائیو کلاس لے رہی ہوں، میں پڑھا رہی ہوں آپ لوگوں کو، اور اچانک سے کوئی پیچھے سے آ رہا ہے اور وہ بیٹھنے میں ذرا جگہ اس کو نہیں مل رہی ہے، اور میرے چہرے پر بس ایسے ہی کہ میری کلاس ڈسٹرب ہو رہی ہے، ہلکے سے ماتھے پہ ایک آدھ بل آ جائے، تو نعوذ باللہ یہ کوئی بہت بڑا گناہ نہیں ہے، لیکن ایز اے اخلاقاً یہ نہیں آنا چاہیے، تاکہ نیا آنے والا اپنے آپ کو اللہ معاف کرے برا فیل نہیں کرے، کیونکہ اگر ہم کسی محفل میں خود انٹر ہوں تو ہمیں کون سا ٹیچر اچھا لگے گا؟ جو ہمیں دیکھ کر مسکراہٹ پاس کرے وہ اچھا لگے گا، یا جس کے ماتھے پر بل آ جائے؟ تو اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں کہ ہم کسی محفل میں داخل ہوں تو ہمیں کیا اچھا لگتا ہے، ایون کہ ہم کسی شادی میں بھی جائیں تو وہاں کے لوگ اگر وی آئی پی پہ کھڑے ہیں اور ہمیں ویلکم نہ کریں اور مسکرا کر نہ دیکھیں تو ظاہر ہے ہمیں برا لگتا ہے۔ تو اچھے اخلاق سے پیش آنا ہر کسی کو اچھا لگتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بس ایک چھوٹی سی ناگواری تھی جس کی یہاں پر کریکشن کی جا رہی ہے، اور مزید یہ بتایا جا رہا ہے کہ تجھے کیا پتا کہ وہ شخص جو اتنی محبت سے آیا تھا تیری محفل میں وہ نصیحت حاصل کر لیتا، کیونکہ ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو، میں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر بات کر رہی ہوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام بہت بڑا بلند ہے، ڈر لگتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی بات نہ ہو جائے، میں اپنے اوپر رکھ کر یا عام دینداری کے اوپر رکھ کے بات کرتی ہوں، کہ جیسے میں اپنی مثال لے لوں کہ ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں نا، آپ لوگ بھی آتے ہیں اسکائپ کی کلاس میں یا اس سے پہلے لائیو کلاس ہوا کرتی تھی، تو ہمیں پتہ ہے کیا لگتا ہے، اپنی حساب سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ لوگ بڑے دیندار ہیں اور یہ دین کی باتیں سن رہے ہیں، ذرا انٹرسٹڈ ہے، تو ہم اپنی ساری توجہ ایز اے ٹیچر دوسرے لوگوں کی طرف کر دیتے جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ بہت غور سے سنتے ہیں اور بڑے اچھے ہیں، اور ہم ان لوگوں کو اگنور کرتے جو ہماری کلاس میں کبھی کبھی آتے ہیں اور جو اتنا انٹرسٹ شو نہیں کرتے، تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ کبھی کبھی آنے والے بہت آگے نکل جائیں، تو لہٰذا ایز اے ٹیچر ہم سب کو اپنی اٹینشن جو ہے نا سب کو دینی چاہیے، اور ٹیچر کا دوسرا نام ہے ماں، بھی ایک ٹیچر ہوتی ہے، تو ماں کو بھی کیا کرنا چاہیے، اپنے بچوں میں برابری کرنی چاہیے، اور بچہ اگر کوئی ویک بھی ہے نا تو اس پہ بھی محنت کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کب کون بچہ آگے نکل جائے، ٹھیک ہے۔ اما من استغنا، جو بے پرواہی کرتا ہے اس کی طرف تو پوری توجہ کرتا ہے، حالانکہ اس کے نہ سنورنے سے تجھ پر کوئی الزام نہیں، اور جو شخص تیرے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ ڈر بھی رہا ہے تو اس سے بے رخی برتتا ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ قرآن تو نصیحت کی چیز ہے، جو چاہے اس سے نصیحت لے، یہ تو پر عظمت صحیفوں میں ہے۔ تو یہ وہی آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ آ رہی ہیں کہ جو اشراف قریش بیٹھے ہوئے تھے نا، وہ اللہ معاف کرے بڑے دنیا دار تھے اور ان کا اتنا کوئی خاص دل نہیں تھا دین کی طرف، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بلاتے رہتے تھے تو ایک آدھ دفعہ آ کر بیٹھ گئے ہوں گے اور تھوڑا بہت سن لیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے جو جس کے پیچھے آپ نظریں رکھے ہوئے ہیں اور اتنی محنت کر رہے ہیں وہ دین کی طرف نہ آئیں، اور وہ شخص جو دوڑتا ہوا آ رہا ہے، کیونکہ عبداللہ بن ام مکتوم جو ہے نا باقاعدہ بہت کیا کہتے ہیں طلب کے ساتھ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، تو کہہ رہے کہ وہ بڑا دوڑ کر آ رہا ہے اور ڈر بھی رہا ہے، تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس کی طرف توجہ دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن ایک نصیحت کی کتاب ہے اور جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے، یہ تو پرعظمت صحیفوں میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس آیات میں بہرحال ہمارے لیے بہت ہی میسیجز ہیں، ایز اے ٹیچر ہمارے لیے میسیج ہے کہ ہم اپنے پہ بھل نہ لائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ دین کا علم ہمیں سب میں بانٹنا چاہیے، ہمیں نہیں پتا کہ کون کتنا آگے نکل جائے، اور آپ کی آزمائی بھی بات ہوگی کہ وہ لوگ جن کو ہم بہت زیادہ ڈیگریڈ کر رہے ہوتے تو ہم کہتے تھے یہ تو ابھی نماز بھی نہیں پڑھتے، کیا دین کا علم سیکھیں گے، وہ ماشاءاللہ بہت آگے نکل گئے ہیں، اور جن لوگوں کو ہم بڑا دیندار سمجھتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ قیامت کے دن وہ کتنے زیادہ دیندار سے ہو کر سامنے آتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو نوازنا چاہے دین کی نعمت سے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے سارے کام ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنا کام کریں۔ مرفوعۃ مطہرہ، جو بلند و بالا اور پاک صاف ہیں، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے جو بزرگ اور پاک باز ہیں۔ اب یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ قرآن کی طرف اشارہ ہے جو کہ بہت ہی معزز صحیفوں میں ہے، اور کس کے پاس ہے؟ بزرگ اور پاک باز ہیں، فرشتوں کی طرف اشارہ ہے، کرامن جو آتے ہیں نا، کرام بررہ جو قرآن کو لکھ رہے ہیں ان کی طرف اس میں اشارہ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم قتل الانسان ما اکفرہ، مارا جائے انسان کیسا ناشکرا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ایک طریقے سے ناراضگی میں ایک طریقے سے ڈانٹ رہے ہیں کہ انسان کے اوپر اللہ کی مار کتنا ناشکرا ہے۔
تو اس سے کیا بات سمجھ آتی ہے کہ جو انسان ناشکرہ ہوتا ہے نا، اللہ کو اتنا ناپسند ہے اس کا ناشکرہ پن، کہ ایک طریقے سے اس آیت کے اندر بد دعا نظر آ رہی ہے کہ ناشکرہ انسان جو ہے نا تباہ ہو جائے گا۔ ناشکری ایک بہت بری چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کیا ہے، من ای شیء خلقہ، اسے اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا۔ اور یہاں جو ہے نا اکفرہ کا ایک مطلب جو ہوتا ہے نا انکار کرنا بھی ہوتا ہے، اوکے، اور دوسرا مطلب ناشکری بھی ہوتا ہے۔ انکار کرنے کے کانٹیکس میں اگر ہم لیں گے نا تو آگے کی جو آیات آ رہی ہے اس میں انسان کی پیدائش کا ذکر آ رہا ہے، تو اس سے یہ بات نظر آتی ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، آخرت کا انکار کرتا ہے۔ تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان پر اللہ کی مار وہ کس طرح سے آخرت کا انکار کر دیتا ہے، یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان پر اللہ کی مار وہ کیسا ناشکرا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ناشکری ایک اتنی بری چیز ہے کہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں ڈانٹ رہے ہیں۔ تو کیسے ناشکری اتنی بری چیز ہے کہ وہ اللہ جو ہمیں سب کچھ دے رہا ہے اور ہم اسی کا نہ کریں، تو باقاعدہ ایک ناراضگی والی بات ہے نا۔ تو اس آیت سے سیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں ناشکرہ پن کتنا زیادہ کر رہے ہوتے ہیں نا، ہر وقت ہماری ناشکری نظر آ رہی ہوتی ہے، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہو جاتے ہیں ناشکرے پن سے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں ہمیں بھی کوئی ناشکرہ انسان بالکل پسند نہیں ہوتا۔ ایون کہ ایک بات بتاؤں، ہمارے بچے بھی ناشکری کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے ان لوگوں پر، بچوں پہ بھی۔ پکا کے دے رہے ہیں اچھے قسم کا، سم ٹائمز اسکول سے بچے آتے ہیں، ہم ان کی فیوریٹ چیز بنا کے رکھتے ہیں نا، تو بچوں کے منہ سے کبھی کبھی یہ نکل جاتا ہے کہ اچھا آپ نے، ایسے ہی مثال دے رہی ہوں میں، پیزا بنایا آپ نے آج، تو میرا برگر کا موڈ ہو رہا تھا، تو کتنا خون جلتا ہے نا ہمارا کہ پیزا ایک اچھی چیز ہی ہے نا، اب اس کو چھوڑ کے بچہ کہہ رہا ہے برگر کھانا تھا۔ مطلب ایک اچھی چیز چھوڑ کے بس دوسری اچھی چیز چاہیے، تو ہمارا بھی تو یہی حال ہے، ہم اللہ کے ساتھ بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری اچانک ہم نے بیٹھے بیٹھے کوئی بات بول دی ہو کہ فلاں چیز کھانے کا دل چاہ رہا ہے، جیسے بیٹھے ہوئے دل میں سوچا کہ آج رات کو تو کیک کھانے کا دل چاہ رہا ہے، اب اتفاق ایسا ہو گیا کہ ہسبینڈ لے آئے اور ہماری دعا قبول ہو گئی، تو ہم کیا کہتے ہیں، کیک کی جگہ کچھ اور ہی مانگ لیتی، تو میری دعا کا قبولیت کا وقت تھا، میں اس کو یوٹیلائز کر لیتی، کچھ اور مانگ لیتی۔ تو اے ناشکر انسان، جو تجھے کیک چاہیے تھا وہ تو آ گیا، اس پہ تو شکر ادا کر لے۔ تو ہماری زندگی میں ناشکرہ پن بہت زیادہ بھرا ہوا ہے، معمولی معمولی باتوں پہ نظر آتا ہے۔ ایون کہ ایک اور بات کہوں گی کہ گرمی کے موسم میں ہمارے ناشکری کے سینٹینسز ختم نہیں ہوتے، حالانکہ ہمارے گھروں میں فریج ہے، ہم ٹھنڈا پانی پی سکتے ہیں، ہم چاہیں تو کوئی مشروب بنا کر پی سکتے ہیں، اور ہم اے سی میں رہتے ہیں اور پورا دن ہم لوگ کمفرٹیبل حالت میں ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ باہر ہوتے ہیں نا، جو مزدور ہیں، اور اس کے علاوہ جتنی بھی میڈز ہیں جو کام کرنے کے لیے ادھر سے ادھر جا رہی ہیں، اسی طرح ہمارے ہسبینڈز ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر گاڑی کا سفر کر کے جا رہے ہیں اور تھکے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو وہ گرمی کا زیادہ شکار ہے بنسبت ہمارے۔ ہم خواتین جو گھر میں کمفرٹیبل حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور زیادہ گرمی لگتی ہے تو اے سی بھی چلا لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں ہمارا کیا حال ہے۔ ناشکری ہے ہمارے اندر کہ نہیں ہے؟ اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں، لیکن کہیں جانا ہے تو یہ کہہ دینا کہ کپڑے نہیں ہیں، یا یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے۔ تو امیجن کریں کہ اللہ کتنا ناراضگی کا اظہار کر رہے، قتل الانسان ما اکفر، مارا جائے انسان، کس حد تک ناشکرا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ انسان کو جو ہے نا ہر حال میں شکر گزار ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس ایک نعمت نہیں ہے نا تو 10 نعمتیں ہیں بھی۔ اگر ہم مہینے میں ایک دفعہ بیمار ہوتے تو پورا مہینہ صحت مند بھی ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے 4-5 بچے، ان میں سے ایک اگر تھوڑا سا ویک ہے پڑھائی میں، تو ماشاءاللہ 4 بچے انٹیلیجنٹ بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کوئی ہماری باڈی میں ساری چیزیں اگر صحیح چل رہی ہیں، اور اگر تھوڑا سا کہیں فیکٹ